بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہمارے سینیٹر طلحہ محمود صاحب کی بچی کی رخصتی پر میریٹ ہوٹل میں کھانے پہ چودھری شجاعت حسین صاحب سے ملاقات ہوئی تھی۔ ظاہر ہے بیچ میں یہ کورونا کا بڑا لمبا عرصہ گزرا تھا۔ ان کی طبیعت اور ان کی کمزوری کو دیکھ کر میں نے ان سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ میں گھر پر حاضری دوں گا آپ کی بیمار پرسی کے لیے، تو اسی بنیاد پر میں یہاں حاضر ہوا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے اور صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ کوئی سیاسی باتیں نہیں ہو سکی ہیں، بس آپس کی گفتگو تھی، کچھ قہوہ پیا، کچھ حلوہ کھایا، بس اس سے زیادہ نہیں تھا۔ نہیں مولانا صاحب، سیاسی باتیں تو ہیں ہی اس وقت آپ دونوں کے درمیان، تو کیسے نہیں ہو سکتی؟ جو کمٹمنٹ جو صاحب نے کی تھی وہ تو آپ کے ساتھ معاملات تھے، تو کوئی یاد یا نہیں؟ میرا خیال میں رضی صاحب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان سے کوئی ایسی بات کی جائے کہ جس سے اس کی طبیعت پہ بوجھ آئے، اور اس لحاظ سے یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوئی ہیں۔ حکومت حلوہ کتنا کھا رہی ہے اور اپوزیشن ممکنہ طور پہ کتنا حلوہ کھا سکتی ہے، اس پہ کوئی بات نہیں ہے؟ اپوزیشن 20 تاریخ کو بیٹھ رہی ہے، جو انہوں نے طے کرنا ہے کہ وہ کس قدر حلوہ کھانے کے موڈ میں ہیں، ورنہ پھر تو سارا کا سارا حلوہ جو ہے وہ حکمرانوں کے لیے رہ جائے گا۔ عمران صاحب، لاہور واقعے پر جو سرعام پھانسی کا مطالبہ ہو رہا ہے، اس پر آپ کا اور آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے، اس ملک میں کون سی چیز محفوظ ہے؟ اگر ایک خاتون کی عزت و ناموس، اس کی جان وہ محفوظ نہیں ہے، اور اس قسم کے عناصر جو سر راہ ایک خاتون کی حرمت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، پھر کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ بے روزگاری تو پہلے سے ہی، مہنگائی بھی عروج پر، روپے کی قدر بھی زمین بوس، معیشت بھی زیرو سے نیچے چلی گئی، اور اب اس ملک میں ایک عام خاتون کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے۔ شرم آتی ہے آدمی کو کہ اس قسم کے واقعات کو دیکھ کر بھی ہماری زبان پر لفظ آتا ہے ریاست مدینہ کا، چه نسبت خاک را با عالم پاک۔ اب ظاہر ہے کہ ایسے واقعات کے لیے ہمارے پاس قانون ہے، ہمارے پاس ادارے ہیں، ہمارے پاس کورٹس ہیں۔ اب ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس قسم کے واقعات کو سنجیدگی سے لیں، اور پھر قرار واقعی ایسے عناصر کو سخت سزا دی جائے، اس طرح کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ تو ایسے واقعات پر انسان سوائے اس کے اور کیا کر سکتا ہے کہ ریاست بے بس ہے، اور جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی کرنے کے لیے ایسی تعویلات، ایسے بہانے تراش رہے ہیں کہ جو مزید زخموں کے اوپر نمک چھڑکنے کے مترادف بن جاتا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال اس وقت ہے، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس ملک میں جب تک یہ عناصر حکمران ہیں، جب تک یہ سلیکٹڈ لوگ، نامزد لوگ، عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے والے لوگ ملک پر جب تک حکمران ہیں، نہ کوئی انسان، نہ اس کی عزت، نہ اس کا گھر محفوظ ہے، نہ پاکستان محفوظ ہے، نہ پاکستان کی اکانومی محفوظ ہے، اس کی معیشت محفوظ ہے،
نہ اس ملک کے نوجوان کا کوئی مستقبل ہے، تو تمام انسانی حقوق اس وقت خطرے میں ہیں۔ عجیب تصور تو یہ ہے کہ آج سر بازار عقیدہ ختم نبوت کا انکار، ناموس رسالت پر حملے، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے بارے میں کیا کیا زبانیں استعمال ہو رہی ہیں، اور ہم کہتے ہیں صاحب یہ بس مذہبی ایشو ہے۔ کوئی مذہبی ایشو کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کا قانون ہے، ناموس رسالت اور پاکستان کا آئین اس کی زبان ہے۔ ختم نبوت کے مسئلے پر ہمارا آئین بول رہا ہے، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے ناموس پر ہمارا آئین و قانون بول رہا ہے، تو کیا یہ قانون ہاتھ میں لینے والی بات نہیں؟ اور جب کوئی شخص قانون ہاتھ میں لیتا ہے تو پھر مجھے آگے بڑھ کر اس پہ ہاتھ ڈالنا ہے یا ریاست کو؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اس وقت فرقواریت کی ایک آگ بھڑک رہی، میں بڑے دھڑلے سے کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست کی خاموشی اس فتنے کے پیچھے اپنے خفیہ کردار کی نشاندہی کرتی ہے۔ کیوں ان کو احساس نہیں ہے اس بات کا؟ کیوں ملک میں ایسا ہو رہا ہے؟ رد عمل کوئی دکھائے تو ہم میڈیا پہ اس کو زیر بحث لاتے ہیں، اس نے قانون ہاتھ میں لے لیا ہے۔ لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جس عمل کی بنیاد پر یہ رد عمل سامنے آیا ہے وہ عمل خود قانون کو ہاتھ میں لینا ہے، اور اس قانون کو ہاتھ میں لینے کے مرتکب لوگوں کے خلاف یہ ریاست نے آنا ہے۔ کون سے عناصر سمجھتے ہیں آپ اس کے پیچھے؟ حضرت ریاست ایک مجموعے کا نام ہوتا ہے، قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، تھانے دار سے لے کر جرنیل تک تمام لوگ تنخواہیں لیتے ہیں اسی چیز کی۔ ملک کو باہر سے خطرہ ہے، سرحدات غیر محفوظ ہو گئے تو اس کے لیے ہماری فوج ہے، داخلی طور پر ہماری مشکلات ہیں، جرائم پیشہ عناصر ہیں، اس کے لیے ہماری وزارت داخلہ ہے، اس کے تحت جو ہے ہمارے ادارے ہیں، اس کے تحت پولیس ہے۔ ہر چیز کے ریاست کے اندر جو ادارے ہیں وہ ادارے اپنا اپنا ایک دائرہ کار رکھتے ہیں۔ اگر ادارے اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اپنے فرائض سر انجام دیں گے، نہ تصادم ہوگا، نہ کوئی جھگڑا ہوگا، اور نہ ہی کسی کو ہمت ہو سکے گی کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے سکے۔ مولانا صاحب، یہ آپ اپوزیشن کے رویے سے یہ کہا جا رہا ہے مطمئن نہیں ہیں، اور اب ایک سینئر صحافی نے دعویٰ کیا ہے کہ اب مستقبل میں آپ مذہبی کارڈ استعمال کریں گے۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے مذہبی کارڈ؟ دیکھیے، اے پی سی 20 تاریخ طے ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اس کی میزبان ہے، تمام اکابرین اس میں اکٹھے ہوں گے، اور پھر مجھے امید ہے جتنی میری گفتگو ہوئی ہے تمام لوگوں سے، لیکن ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جب تک بڑے ٹھوس قسم کے فیصلے نہیں ہوں گے، روایتی قسم کے فیصلے اور قراردادیں، اس کی کوئی افادیت نہیں ہے۔ اس وقت ذرا روایات سے ہٹ کر ہمیں مضبوط فیصلے کرنا، اس کی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ وہ پھر میں وہاں بتاؤں گا آپ کو۔ نہیں، مولانا دو چیزیں بتا دیں مولانا ایک چیز تو یہ کیا آپ ذرا تھوڑا سا انتظار کر لیا کریں نا، وہ وقت آ جائے گا۔ مولانا یہ بتائیں کہ ایک تو آپ نے سرعام پھانسی، اس وقت بہت بڑا ایشو جو ہے، ایون بہت سے ایسے لبرلز جو اپنے آپ کو لبرلز کہتے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے زیادہ واقعات ہوئے ہیں کہ اب سرعام پھانسی کے علاوہ اور قانون میں تبدیلی کرنے کے علاوہ راستہ نہیں بچا۔ ایک تو اس پہ بتا دیں، آپ نے جو سوال کیا ساتھی نے اس کا جواب آپ نے کلیئرلی نہیں دیا کہ آپ سرعام پھانسی کے حق میں ہیں یا نہیں۔ دوسرا، سرعام پھانسی ایک واقعے کے لیے یا مستقل طور پر؟ مستقل ظاہر ہے، مستقل اس طرح کے نہیں، جو آپ واقعات تو ریپ کے، آپ ایک واقعے کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں ظاہر ہے وہ سارے پرسپیکٹو میں یہی بات ہو رہی ہے نا، دو رائے آ رہی ہیں اس پہ کیا کہیں؟ کیا سرعام ابھی میرے ذہن میں کچھ بات نہیں ہے، اچھا ابھی میرے ذہن میں ایسی کوئی بات پہلی مرتبہ سن رہا ہوں آپ سے۔ اس کے لیے کیا ہوگا؟ پہلے بھی نواز شریف صاحب کے زمانے میں یہاں ایک سرعام پھانسی ہوئی تھی، پھر ختم ہو گئی۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے، قانون نہیں ہے نا، اس کا معنی ہے کہ ایگزیکٹو اختیارات ہیں حکمران کو۔ اگر وہ کسی کو سرعام پھانسی دینا چاہتے ہیں تو ایگزیکٹو اختیارات ہیں کہ اس پاکستان میں ایسا ہو چکا ہے، لیکن اس کے بعد اس کا تسلسل نہیں رہا ہے۔ دیکھیے، جب آپ قانون پر عمل کرتے ہیں، آپ
बिल्कुल अपने ही मुल्क के निज़ाम के तहत करें, लेकिन जब अगले को पता है कि मैं बच नहीं सकूंगा, इदारे जाग रहे हैं, जुर्म पकड़ा जाएगा, उसको सज़ा दी जाएगी, इसके बाद फिर जराइम कंट्रोल होते हैं। जब उनको पता है कि मैंने छूट जाना है तो आप सरेआम फांसी का फैसला भी कर लें। जब उसकी गिरफ्त भी नहीं आएगा फिर क्या करेंगे आप? मौलाना ये बताएंगे, बात तो उसकी गिरफ्त में लाने की है ना। पीटीआई का तो बड़ा दावा था पुलिस रिफॉर्म्स का, केपीके में पटवारी निज़ाम, पुलिस, पंजाब पुलिस का जो हशर इस वक्त है कि 2 हिस्सों में पुलिस तकसीम हो गई है, नीचे अफसरान अपने बाला अफसरान का हुक्म नहीं। भाई खुदा के लिए पीटीआई वाले ना पुलिस रिफॉर्म करें, ना फौज का रिफॉर्म करें, अपना रिफॉर्म कर लें, अपना खुद बंदे तो पुत्र बन जाए बस। आज हाफिज साहब ने